بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ روز میں نے آپ کو حروف تہجی جسے تختی نمبر 1 کہا جاتا ہے اس کے متعلق مختصراً پڑھ کر بتایا تھا کہ اس کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیلاً بات کر لیں گے تاکہ ان کی ادائیگی کرتے وقت ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور پڑھے بھی ہم اس طرح کہ اگر ایک نابینا ہے وہ ہماری آواز سنے تو وہ بھی اس کی تشخیص کر لے کہ اس نے کون سے حرف کو ادا کیا ہے، اور اسی طرح اگر بہرا آدمی ہے وہ ہمارے ہونٹوں کی ادائیگی سے اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا حرف ادا کیا ہے۔ قرآن مجید چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عربی میں ہے تو اس کی ادائیگی کا ہم نے خصوصی خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم کتنی کوششیں اور محنتیں اور جتن کرتے ہیں، تو دین کے لیے اگر ہم یہ کوشش اور محنت کریں گے انشاءاللہ ہمارا قرآن بہترین بھی ہوگا، قرآن ہمارا بہترین دوست بھی بنے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آئیں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حروف اس میں جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو حروف مدہ کے متعلق عرض کر دوں۔ حروف مدہ، مد کے مطلب ہے کھینچنے کے، تو یہ ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھ جاتا ہے۔ اور چونکہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر دودھ والا ہے تو اس کے پاس ایک وزن والا آلہ ہوتا ہے جس سے وہ دودھ لیٹر کے حساب سے وزن کر کے دیتا ہے، یا اور پرچون کی دکان چلے جائیں تو اس کے آٹا یا چینی دیکھیں تو اس کے پاس ایک ویٹ وزن ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ کلو کے حساب سے تول کر دیتا ہے۔ تو تجوید میں بھی جو ہے اس کے وزن کے لیے مدات ہے۔ اب تجوید کے اعتبار سے جو ہے الف مدہ کی مقدار کتنی ہوگی کہ بن مٹی کو نارمل اعتبار سے ہم نے کھولنا ہے تو یہ ایک الف کی مقدار ہے، تو اتنی مقدار میں حروف مدہ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے بھی مدات کی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر آگے عرض کروں گا۔ اب صرف حروف مدہ کو لے لیتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے، اور حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب الف مدہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو حروف مدہ کی ڈیفینیشن بتا دی، اس کو رٹا نہیں لگانا، سمجھ کر اسے یاد کرنا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ مرتے دم تک ہمیں اس حروف مدہ کی تعریف ہمارے ذہن سے بھولے نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ دیکھیں الف مدہ کی ڈیفینیشن تعریف میں نے آپ کو یہ بتائی کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ حروف مدہ کی تعریف ہے، جسے ہم نورانی قاعدے میں جو دیکھتے ہیں با، بو، بی، اس اعتبار سے پوری تختی ہے، لیکن قرآن مجید میں بھی ہم نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب حروف مدہ کی تعریف اچھے سے یاد کریں گے اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب جس طرح قرآن مجید میں ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اب دیکھیں لِأُ، اب یہاں واو سے پہلے پیش ہے۔ بسا اوقات جو بچے ہیں وہ تعریفیں یاد تو کر لیتے ہیں، یا بڑے بچے بھی ہیں، لیکن وہ اس تعریف کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہم نے واو مدہ کی تعریف کیا یاد کی ہے، وہ فوراً دیکھتے ہی کہتے ہیں جی واو ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ اس طرح نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہے۔ ان تعریفوں کو ہم نے اچھے سے یاد کرنی ہے تاکہ جہاں پوری تعریف پوری صادق آئے گی تو ہم وہیں پر اس کے متعلق کہیں گے کہ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یا یہ یا مدہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب جو ہے نا ان تعریفوں کو اچھے سے یاد کریں گے اور اسے آگے بھی شیئر کریں گے کہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔